السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ سی ایم کے پی کے پہلے پنجاب آئے اور اس کے بعد کراچی کے دورے کے اوپر گئے، اور بہت سارے لوگ اس حوالے سے دعوے کر رہے ہیں کہ انہوں نے پنجاب کے بعد سندھ پورا فتح کر لیا ہے۔ کیا پولیٹیکلی وہ کوئی میسج دے سکے یا نہیں دے سکے؟ اسی طرح محمود خان اچکزئی بھی اسلام آباد سے ٹریول کرتے ہوئے لاہور پہنچے اور زمان پارک کے اندر انہوں نے ایک دھواں دار پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد غائب ہو گئے۔ کیا پی ٹی آئی کی یہ جو موبلائزیشن ہے یہ آگے جا کے اسٹریٹ موومنٹ کی شکل اختیار کر سکے گی؟ یہی آج کا ہمارا موضوع ہے، اور میرے ساتھ جو مہمان آج شریک گفتگو ہوں گے، شیر افضل مروت ایم این اے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کس پارٹی سے ان کا تعارف کراؤں، لیکن ممبر قومی اسمبلی تو ہیں، وہ ہمیں جوائن کریں گے۔ عبداللہ ملک سینئر قانون دان ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں۔ ڈاکٹر سعید الہی سابق صوبائی وزیر ہیں، تجزیہ کار کے طور پہ بھی مختلف پروگرامز کا حصہ بنتے ہیں، ان کو بھی آج ہمارے پروگرام کے اندر آپ دیکھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے یہ آغاز کر لیتے ہیں۔ جی سر۔ یہ جو سی ایم کے پی جی سر، پہلے پنجاب آئے، پنجاب میں تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں کھل کے کھیلنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے، اور جگہ جگہ رکاوٹیں ہیں۔ پھر کراچی گئے، اور کراچی میں پہلے تو سندھی اجرک اور ٹوپی پہنا دی گئی، بعد میں وہ ٹوپی اتار لی گئی۔ ہاں جی۔ یہ کہانی کیا ہے؟ اچھا سر، گزارش یہ ہے کہ میں نے پہلے پروگرام میں بھی آپ کو کہا تھا کہ سی ایم کے پی جو ہیں ایک غیر سنجیدہ آدمی ہیں، اور ان کا کوئی ملک کے بارے میں، قوم کے بارے میں کوئی نظریہ نہیں ہے۔ وہ ایک خاص نوکری کر رہے ہیں، اور اس نوکری کے مطابق انتشار پھیلانے پہلے پنجاب آئے اور پھر کراچی چلے گئے۔ وہاں جا کے انہوں نے کہا جی کہ نوکری کیا ہے؟ نوکری مطلب جو ان کے لیڈر ان کو کہہ رہے ہیں اوکے، کہ بجائے اپنے عوام کی صوبے کی خدمت کرنے کے جا کے مختلف علاقوں میں حالات خراب کریں، اور ان کا مدعا ایک ہی ہے کہ ان کے لیڈر کو رہا کیا جائے۔ وہ ہے، لیکن طریقہ یہ نہیں ہے۔ تو کراچی جب گئے تو بڑے خوش ہوئے، جیسے آپ نے کہا ٹوپی پہن لی، اور بعد میں پھر ان کو مغلات بھی دیں، کیونکہ سی ایم نے ملنے سے انکار کر دیا، سی ایم سندھ نے۔ کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو سی ایم کے پی ہیں، ان کا جو کل خبر آئی ہے کہ جی جو 9 مئی کے واقعات ہیں ان میں ان کی موجودگی پائی گئی ہے، اور ان کی جو سارا فرانسک رپورٹ کے مطابق، جی ہاں، جو بھی لیٹسٹ کل ایشو ہے نا، کہ اس میں ساری تصویریں بھی آ گئی ہیں، لوکیشن بھی آ گئی ہے، اس کے بعد ان کی جو مختلف پروسیسنگ ہوئی ہے، میپنگ ہوئی ہے، وہ سب جگہ موجود ہے، ان کی تصویریں آ گئی ہیں، جس پہ انہوں نے پگڑی سر پہ کپڑا باندھا ہوا ہے، منہ پہ کچھ وہ کریم لگائی ہوئی ہے، تو وہ کافی چیزیں آ گئی ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ سی ایم کے پی جو ہیں وہ اس عہدے کے اہل نہیں ہیں، اور وہاں پہ کسی سنجیدہ آدمی کو، حب وطن اور ایسا بندہ جو اپنے صوبے کے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے کام کرے، نہ کہ صرف ایک خاص ایجنڈے کے لیے کام کرے، تو میرا یہ خیال ہے کہ انتہائی نامناسب ان کا فیصلہ تھا۔ آج بھی میں اسمبلی گیا ہوا تھا، آج میں پنجاب اسمبلی، تو میں نے چیف سیکورٹی افسر سے پوچھا کیا ہوا، تو اس نے کہا سر ہوا یہ ہے کہ یہ جب آئے ہیں تو ان کی لسٹ جو تھی کچھ کینسل کی گئیں، اور اس کے بعد چند لوگ جعلی ایم پی اے بن کے اندر چلے گئے، اچھا، جس کی وجہ سے سیکورٹی خطرہ پیدا ہو گیا کہ بھئی اگر سی ایم بلوچستان جو سی ایم کے پی کے سی ایم ہیں ان کو نقصان نہ ہو جائے۔ تو بعد میں معلوم ہوا کہ جو بندے 7-3 تھے ان کو جب باہر لایا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ حلقہ نمبر فلاں فلاں کے ہیں اور ایم پی اے کے پی اے ہیں۔ اچھا، اور ان کو جب باہر نکالا گیا تو ہنگامہ ہوا، اسی کو آگے بڑھایا گیا، چڑھایا اچھا گیا۔ ڈاکٹر صاحب، جی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ سی ایم کے پی کے ایک غیر سنجیدہ، ایک بچگانہ طبیعت کا شخص ہے، اسی طرح وہ سی ایم پنجاب کے بارے میں کہتے ہیں، اسی طرح وہ سندھ کے بارے میں کہتے ہیں، وہ بلوچستان کے بارے میں پی ٹی آئی کا ایک خاص نیریٹو ہے۔ سوال یہ ہے کہ اپنی پارٹی کا سی ایم چننے کا تو ان کو حق ہے، تو اس کا فیصلہ بھی وہ ظاہر ہے دوسروں کے کہنے سے یا آپ کے کہنے سے تو نہیں کریں گے۔ عبداللہ ملک صاحب، یہ جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سی ایم کے پی کے نے تو جو سی ایم کا جو ایک عہدہ اور کرسی ہے کر دیا، اس کو بھی صحیح ٹیکل نہیں کر رہے، آپ سمجھتے ہیں یہ جسٹیفائڈ بات؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سیاست کے طالب علم رہے ہیں، ابھی نہیں ہیں، ابھی بھی ہیں، ابھی تو آپ استاد بن گئے ہیں، طالب علم سے استاد بن گئے ہیں۔ جو سیاست ہم نے دیکھی ہے، سیکھی ہے، وہ بڑی وزداری کی سیاست تھی، وہ بابر رحمتوں کی سیاست ہوا کرتی تھی، اور جو بڑے ہوتے تھے ان کی بات مانی جاتی تھی۔ اس وقت جو ہمارے ملک میں جو سیاست میں ہے، وہ ہمیں کوئی بڑے جو وزدار لوگ ہیں وہ ان کا کوئی عمل دخل نظر نہیں آ رہا۔ ملک صاحب، جب پھینٹا لگائیں گے پی ٹی آئی کو تو وزاداری کہاں سے ہوگی؟ مثلا میاں نواز شریف صاحب اپنا رول ادا کر سکتے ہیں، زرداری صاحب کر سکتے ہیں، اسی طرح بلوچستان میں اویلیبل ہے، کے پی کے بھی ہیں، پورے ملک میں جو ہیں تو صحیح، لیکن جس قسم کا غیر سنجیدہ ماحول جا رہا ہے،
پھر اس قسم کی لوگ توقع بھی کرتے ہیں. نہیں, کس طرف سے غیر سنجیدہ ہے؟ پی ٹی آئی کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے, ہر طرف سے میں سمجھتا ہوں. اچھا, ہر طرف سے غیر سنجیدگی نظر آ رہی ہے. ٹیلی ویژن پہ جو آتے ہیں بیانات آتے ہیں وہ بالکل غیر سنجیدہ ہیں, وہ ملکی سیاست کی عکاسی نہیں کرتی. اور دنیا بھر میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں پاکستان میں, لیکن پولیس پوری سنجیدگی کے ساتھ ان کو پینٹی لگا رہی ہے. اس میں کوئی وہاں غیر سنجیدگی کوئی نہیں. یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے. ایوب خان کے دور میں ہوا, ضیاء کے دور تو میں, لہٰذا یہ جسٹیفائڈ ہے. یہ جسٹیفائڈ ہی ہے. دیکھیں ہمارے ہاں جو طاقت کا جو استعمال بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے کوئی اچھی روش نہیں ہے, لیکن ہوتا رہا, ہر ایک کے خلاف ہوتا رہا. ابھی دیکھیں پاکستان کے جتنے بھی سیاستدان ہیں سبھی کو سبق حاصل کر لینا چاہیے. سبھی پہ غداری کے جو بیان ٹائٹل لگائے گئے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے تو ریکنسلیشن کی کرنی پڑے گی. ہر ایک کو جہاں جہاں اس کا کچھ حصہ بنتا ہے اس حصے کی اس کی معذرت کرنی چاہیے قوم کی خاطر. لیکن جب آپ بڑے فیصلے کرتے ہیں تو آپ کو چھوٹی چھوٹی جو نفرتیں ہیں, قدورتیں ہیں. ملک صاحب ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. فردوس شمیم نقوی پی ٹی اے کے سینئر رہنما ہیں, کراچی سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. فردوس شمیم نقوی صاحب, ڈاکٹر سعید الہی صاحب سابق وزیر ہیں مسلم لیگ نواز کے پنجاب سے, وہ یہ کہتے ہیں کہ سی ایم کے پی کے ایک غیر سنجیدہ, ایک ایسا کھلنڈرا سا لڑکا ہے. کھلنڈرا ویسے لفظ میں نے خود ڈالا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک غیر سنجیدہ کریکٹر ہے جس کو سی ایم کے عہدے کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ سی ایم کا عہدہ کتنا ڈیسنٹ ایک عہدہ ان کو ملا ہے اور کس طرح انہوں نے بیہیو کرنا ہے. وہ صرف ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں کہ بانی پی ٹی اے نے ایک ڈیوٹی لگا دی ہے اور وہ بچوں کی طرح بیہیو کر رہے ہیں, اور ایسے شخص کی بجائے کچھ سنجیدہ آدمی اس سیٹ کے اوپر ہونا چاہیے. دیکھیے میں ان کا جواب کیا دوں. پورا جو ہے اخبارات, سوشل میڈیا ویڈیو سے بھرا ہوا ہے. اگر کسی نے وہ ویڈیو دیکھ کے کہہ رہے ہیں قانون کی خلاف ورزی کی, وہ حکومت سندھ نے کی کہ پرمیشن دینے کے بعد کیا ہوا. جس دن پہلے دن کیا ہوا, یہ ایئرپورٹ پہ آئے, سارا دن چلتے رہے, کوئی ایک شکایت آئی. دوسرے دن حیدرآباد گئے, حیدرآباد سے کوئی شکایت آئی, کوئی نہیں. شام کو جب ان کی بقول کانپے ٹانگ گئی تو انہی نے موٹر وے سے ہٹا دیا. شیر افضل مروت صاحب میمبر قومی اسمبلی نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ سب ان کو مختلف ٹی وی سکرین کے اوپر دیکھتے ہیں, بڑے دبنگ انداز پہ اپنا موقع پیش کرتے ہیں. شیر افضل مروت صاحب السلام علیکم. مروت صاحب یہ بتائیے کہ آج کل کی جو پی ٹی آئی ہے وہ مزاحمت سے مفاہمت نکالنے کی کوشش کر رہی ہے. آپ ماضی کی مزاحمت کا نہ صرف حصہ رہے بلکہ اس کو لیڈ کرتے رہے. آپ اور علی مین گنڈا پور تو کچھ لوگوں کو نکال کے اسلام آباد تک لے آئے, بلکہ بہت سارے لوگوں کو لے آئے. کیا موجودہ قیادت کچھ کر سکے گی, کوئی نتیجہ نکلے گا اس مزاحمت کا؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ صورتحال کے بارے میں صرف یہی کہہ سکوں گا کہ ایک سال جو ہے شاید نادانستگی میں ان سے ضائع ہو گیا. گزشتہ سال 2024 نومبر کے بعد سے لے کر آج تک پنجاب میں, اسلام آباد میں کہیں پر کوئی جلسہ جلوس نہیں ہو سکا. کیوں نہیں ہو سکا اس کی وجوہات معلوم نہیں ہے, لیکن جو آبویس وجہ ہے وہ یہ ہے کہ شاید کیپیسٹی نہیں تھی, صلاحیت نہیں تھی احتجاج کی, جس کی وجہ سے یہ نہیں کیا گیا. باقی بتدریج آپ نے دیکھا جتنے جلسے جلوس ہوئے, بدقسمتی سے پارٹی جو ہے وہ جلسوں میں جو اپنے گراؤنڈ پہ کیے کے پی میں وہ بھی نسبتاً کمزور رہے. اور یوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید جس قیادت کو جو ہے خان نے ذمہ داریاں آج کل سونپی ہوئی ہے وہ قیادت اس انداز میں ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے کہ لوگوں کو باری تعداد میں نکال سکیں. اور مفاہمت اور محبت کے حوالے سے میں مختصراً یہ عرض کروں کہ پاکستان تحریک انصاف کی نجات جو ہے اور ان کے کاس کا اصول جو ہے وہ صرف اور صرف مزاحمتی احتجاج میں پنہا ہے. لیکن اگر احتجاج 40-50 ہزار لوگوں کا ہے تو اس احتجاج کا نہ کیا جانا بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ وہ احتجاج جو ہے مزید مسئلے مسائل پیدا کرے. جب تک پاکستان تحریک انصاف 4 سے 5 لاکھ لوگوں کو نکالنے میں کامیاب نہیں ہوگی
तब तक एहतजाजी सियासत जो है कामयाब नहीं हो सकती है। ये और बड़ी- जब भी पीटीआई बारी जमीयत से लोगों को ला सकेगी, वो भी इस्लामाबाद, आप लाहौर ले जाएं, डस्का ले जाएं, कराची ले जाएं, कोई फायदा नहीं है। आपकी एहतजाज इस्लामाबाद में मैटर करेगी, और वो भी 4 लाख से किसी सूरत में कम नहीं। अगर ये मुमकिन है, मौजूदा हालात में तो मुझे मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। और यूं मैं ये कह सकता हूँ कि एहतजाज की सियासत में इस्तेहकाम हासिल करने के बाद पीटीआई के साथ मुफाहमत होगी। ये जो माजी में भी हमारे साथ मुज़ाकरात हुए थे, वो भी उस वक्त हुए थे जब हम एहतजाजी तौर पे मजबूत थे, और एहतजाजों के वक्त ही मुज़ाकरात हुए हैं। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब, आपने भी बहुत सारे द्वार देखे, आज भी आप इक़्तिदार के वाहनों को और अपोजिशन के सारे चैम्बर्स को, चीज़ों को बड़ा करीब से देख रहे हैं। हमने भी पाकिस्तान की सियासत को जो देखा है, 77 सालों में कोई एक तहरीक ऐसी नहीं है कि जो कभी कामयाब हुई हो जिसको पीछे से ब्लेसिंग नहीं होती। वकला तहरीक से शुरू हो जाए, पीएनए तहरीक तक चले जाएं, पीटीआई का एक अलमिया रहा है कि इनकी मकबूलियत के साथ साथ कबूलियत का मसला रहा है। आप समझते हैं कि फजलुर रहमान साहब पहले एक डंडे लेके इस्लामाबाद पहुंचे, वो वापस चले गए, नून लीग मुजाहरे करती रही, किसी ने नहीं पूछा, बिलावल साहब एक पूरा वफद लेके आए, पूरा एक बड़ा कारवां लेके इस्लामाबाद पहुंचे, वापस चले गए, आप 25 मई को गए, आप 26 नवंबर को गए, चूँकि आपकी किसी मोमेंट को पीछे से एक्सेप्टेंस नहीं थी, तो इसलिए कामयाब नहीं हुई। अब आप कैसे समझते हैं कि पीटीआई दोबारा इतना दबाव डालेगी कि रियासत, आज की रियासत माजी से बिल्कुल मुख्तलिफ है, कैसे रियासत सरेंडर कर देगी और कैसे बानी पीटीआई बाहर आ जाएंगे? क्योंकि ये पाकिस्तानी कौम का अलमिया है कि अपने हकूक के लिए, अपने जो वकार इंसानियत है आर्टिकल 14 के तहत, जिसको एहतराम आदमियत कहते हैं, उसके असूल के लिए, अपने एहतजाज के हक के लिए जो आर्टिकल 16 गारंटी करता है, और आर्बिट्ररी अरेस्ट के अगेंस्ट आर्टिकल 9 जो गारंटी करता है, इन तमाम हकूक के असूल के लिए पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक सही मानों में पाकिस्तानी कौम निकली ही नहीं है। जिस दिन पाकिस्तानी कौम निकलेगी, और इनको एहसास ही नहीं है कि इनका निकलना कितना ज़रूरी है। कश्मीरी निकले, और शायद चंद मुतालिबात ऐसे भी थे जो नाजायज़ थे, लेकिन जब निकले तो कश्मीरियों के आगे हुकूमत डे गई, उनके तमाम मुतालिबात जो हैं उन्होंने मान लिए। पाकिस्तान में एहतजाज, और खसूसन सरकार या रियासत के अगेंस्ट या इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट तभी कामयाब हो सकता है जब तमाम पाकिस्तानी इस ज़रूरत को महसूस करें कि कब तक इस मसलियतों के तहत हम जमहूरियत का भी खून करते जाएंगे, अदलिया की आज़ादी और अदलिया के वकार पे समझौता करते जाएंगे, बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पे और जो पार्लिमान की बालादस्ती है, इस पे हम कंप्रोमाइज़ करते जाएंगे। सही मानों में अगर देखें आप, पाकिस्तान क्या, मैं इस्लामाबाद की बात करता हूँ, कोई कानून की हुक्मरानी नहीं है। आए दिन जिसके घर में जिसने घुसना है घुस जाता है। अभी इस वक्त जब मैं आपसे हम कलाम हूँ, तो आप यकीन करें कि मैं एक साइट देखने गया जहाँ पे रियासती इदारों ने डाका डाला है, और 365 लगभग कंप्यूटर्स, फर्नीचर, एयर कंडीशनर, फ्रिज, ये सारे उठा के ले गए, और ये इस्लामाबाद में I9 में हुआ है। यानी अगर ये इस तरह के अवामिल होंगी इस्लामाबाद में, ये कोई राजस्थान नहीं है, ये कोई वजीरिस्तान नहीं है, ये कोई बनुल की मरवत नहीं है, जब इस्लामाबाद में ऐसा मुमकिन है। और ये 2.5 साल से मैं देखता आया हूँ, वकील हूँ, सैकड़ों लोगों को मैंने रिप्रेजेंट किया जिनके घरों में डकैतियाँ हुई, जिन लोगों को के मुंह को ये खून लग चुका है, लोगों के घरों में घुसना, अब इनको वापस लाना जो है ये बिल्कुल नामुमकिन नजर आ रहा है। और अभी तो अवाम खामोश है, और वक्त गुजरने के साथ साथ ये जो मायूसी है ये गम और गुस्से में भी तब्दील हो गई। मरवत साहब जब 9 मई में 9 मई के दिन कोर कमांडर्स हाउस में कुछ लोग घुसे थे, तो उसके जवाब में दूसरे लोगों के घरों पे वो भी तो घुसेंगे ना, वो तो एक ताकतवर अदारा है,
اس کے گھروں میں اگر گھسا جا سکتا ہے تو جواباً یہی توقع رکھنی چاہیے کہ وہ ضرور گھسیں گے. اور دوسرا یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ ایک کراؤڈ پولر لیڈر تھے, لوگوں کو اکٹھا کر لیتے تھے, آپ کو پارٹی کے اندر ایکسیپٹ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کون لوگ ہیں جو آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں؟ مجھے تو بیسیکلی بنیادی طور پہ شاید میجارٹی جو ہماری پی ٹی آئی کے اکابرین ہیں, یہ جب انڈر گراؤنڈ تھے اور جب یہ باہر نکلے 8 فروری کے بعد, تو یہ ان سب کی نظروں میں میرے لیے ناپسندیدگی تھی, کیونکہ سیاست میں بنیادی طور پہ کوئی بھی یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ کوئی اس سے آگے نکل جائے. پی ٹی آئی میں جس زیادہ ہی رواج ہے وقت ہم احتجاج جی پی ٹی آئی میں کوئی یہ رواج زیادہ ہی ہے ویسے. جس وقت احتجاج کے لیے ہم نکلے اس وقت یہ لوگ نہیں تھے, ہمیں علم نہیں تھا, ہم تو اکیلے تھے, نکلے تھے اس امید کے ساتھ کہ شاید قوم کو نکال سکیں, اور اللہ نے خان کو بھی سرخرو کیا, پی ٹی آئی کو بھی سرخرو کیا. 8 فروری کو 2/3 سے زیادہ اکثریت ملی, جس کے بعد جو ہی 8 فروری ہوا تو خان کے کانوں میں یہ باتیں ڈالی جانے لگی کہ جی وہ مقبولیت کو زیادہ حاصل کر گیا, وہ جناب علی اس کے منہ کو فلٹر نہیں لگایا جا سکتا. تو یوں بہانے بنا کے انہوں نے یہ 1 دفعہ 2 دفعہ اور پھر تیسری دفعہ جو ہے مبینہ طور پہ نکلوایا. اب جب تیسری دفعہ نکالا گیا تو اب میں نے کہا ختم, مزید میں نے آپ سے رجوع نہیں کرنا ہے, کیونکہ مجھے آپ کی ضرورت نہیں تھی. میرے ساتھ تو یہی ہو سکتا تھا جو آپ نے کیا. ضرورت تو آپ کو ہے احتجاج کے لیے لوگوں کو نکالنے کی. احتجاج کے لیے اگر لوگوں کو ہم نکالتے تھے تو اپنے لیے تو نہیں نکالتے تھے, پی ٹی آئی کے لیے نکالتے تھے, خان کے لیے نکالتے تھے, اور پاکستانیوں کے اسکاس کے لیے نکالتے تھے جو حقیقی آزادی پہ منتج ہوتا ہے. تو لہذا اب جو ہے مزید میری کوئی خواہش نہیں رہی ہے اس پارٹی کا یہ کاز احتجاج کا. البتہ مارچ تک میں ضرور دیکھوں گا کہ کیا آیا یہ احتجاج قصدن نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ 1 سال سے تو کوئی احتجاج نہیں کیا. ابھی جو یہ کراچی کے ہیں یا لاہور گئے تھے, تو اس کو جو بھی نام دیا جائے, لیکن میرا خیال ہے کہ احتجاج کے لیے جو ضروریات ہیں, سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ احتجاج کا لائے عمل تو دیں. بالکل ٹھیک ہے, 1 سال سے احتجاج کا لائے عمل ہی نہیں ہے. ناظرین یہاں لیتے ایک بریک, اور بریک سے جب واپس آئیں گے ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس.